آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک ایسی جگہ پھنس جاتی ہے جہاں سب لوگ اسے دوسرے ناموں سے جانتے ہیں، مگر وہ کسی کو بھی نہیں جانتی، اور اسے وہاں موت سے بھی زیادہ خطرناک کھیل کھیلنے ہیں جن میں سے اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود کو بچا سکے۔ مووی کے سٹارٹ میں دو اسکول کی بسیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی مین کیریکٹر منٹوسو کو دیکھتے ہیں جو اس اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ بالکل پرسکون انداز میں اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہے جب اس کی ایک دوست دوسری دوست کو تکیے سے لڑنے کو کہتی ہے، جس سے ان کے درمیان مزے اور خوشی کا ماحول بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی ایک ٹیچر جو ان کے ساتھ تھی انہیں رکنے اور تکیے واپس رکھنے کے لیے کہتی ہیں۔ لڑکیاں ان کا کہنا مان لیتی ہیں اور اپنی سیٹس پر واپس بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی دوران مٹسوکو کی ایک کلاس کی لڑکی یہ نوٹ کرتی ہے کہ مٹسوکو کچھ لکھ رہی ہے اور وہ شکایت کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ انجوائے نہیں کرتی، بس اپنی ڈائری میں پوئٹری لکھتی رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اس کی ڈائری کھینچ لیتی ہے جس سے اس کا پین زمین پر گر جاتا ہے۔ مٹسوکو خاموشی سے پین اٹھانے کے لیے جھکتی ہے اور تبھی کچھ بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ نظر آنے والی تیز ہوا آتی ہے اور سامنے والی بس کو کاٹ دیتی ہے، جس سے تمام اسٹوڈنٹس دو حصوں میں کٹ جاتے ہیں۔ فوراً بعد وہی نہ نظر آنے والی طاقت مٹسوکو کی بس کو بھی کاٹ دیتی ہے، جس میں سب مارے جاتے ہیں سوائے مٹسوکو کے جو ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ وہ اٹھتی ہے اور جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، مکمل طور پر صدمے میں آ جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ جس چیز نے بس کو کاٹا ہے اور اس کی اسکول کی دوستوں کو مار ڈالا ہے وہ اب بھی وہیں ہے اور اسے بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ دوبارہ جھکتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بال بال بچ چکی ہے۔ ہوا اس کے قریب کے کھمبوں کو کاٹنے لگتی ہے اور وہ شدید خوفزدہ ہو کر بس سے اترتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے۔ وہ خوفناک ہوا اس کا پیچھے جاری رکھتی ہے۔ مٹسوکو بے قابو ہو کر بھاگتی ہے اور جب وہ دوڑتی ہے تو اسے لڑکیوں کا ایک گروپ نظر آتا ہے۔ وہ انہیں جھکنے کے لیے چیخنے لگتی ہے اور ان میں سے ایک پر کود جاتی ہے۔ وہ دونوں زمین پر گر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گروپ کے باقی افراد کو سمجھا پاتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تیز ہوا ان سب کو دو حصوں میں کاٹ دیتی ہے۔ وہ بیچاری لڑکی جسے مٹسوکو نے بچایا تھا کچھ لڑکیوں کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتی ہے اور انہیں الرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب تک وہ انہیں روک پاتی وہ بھی مار دی جاتی ہیں۔ مٹسوکو اب جنگل میں بھاگنے لگتی ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خوفناک ہوا سے نہیں بچ سکتی تو وہ ایک دریا کے کنارے پہنچتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں بھی بہت سے اسٹوڈنٹس مارے جا چکے ہیں۔ خوفزدہ ہو کر وہ اپنے ہاتھ اور منہ دھوتی ہے اور ایک مرے ہوئے اسٹوڈنٹ کا یونیفارم پہن لیتی ہے، خاموشی سے آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر تیز قدموں کے ساتھ چلتی رہتی ہے بغیر یہ جانے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ ایک لمبے سفر کے بعد ایک اسکول پہنچتی ہے جہاں بہت سے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا سب ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہ صرف بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ تھی بلکہ عجیب طرح سے بیہیو بھی کر رہی تھی۔ لیکن مٹسوکو کو سمجھ نہیں آتا اور وہ اسے پہچان نہیں پاتی۔ لڑکی پھر اپنا نام کے بتاتی ہے۔ دراصل وہ منٹوکو کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ مٹسوکو ابھی بھی اسے پہچان نہیں پاتی اور پوچھتی ہے کہ کیا وہ واقعی اس کی دوست ہے، کیونکہ اسے اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ہنستی ہے اور مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مٹسوکو کی یادداشت چلی گئی ہے کیونکہ وہ یہ یاد نہیں کر پا رہی کہ وہ کون ہے۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے جس سے مٹسوکو گھبرا جاتی ہے اور وہ اسکول کے اندر بھاگتی ہے، یہ سمجھے بغیر کہ اسے کیا ہوا ہے اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جب مٹسوکو رکتی ہے تو اسے پکڑ لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ اتنا عجیب برتاؤ کیوں کر رہی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ وہ بغیر کسی راز کے سب کچھ بتائے۔ مٹسوکو تب پر تھوڑا بھروسہ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک برا خواب دیکھا تھا جس میں اس کے تمام دوستوں کو ایک خوفناک ہوا نے دو حصوں میں کاٹ دیا تھا۔ یہ سن کر کھڑکی کے پاس جاتی ہے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ صرف ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ ہوا عام انداز میں چل رہی ہوتی ہے جس سے مٹسوکو پرسکون ہو جاتی ہے اور واقعی یہ سوچتی ہے کہ یہ سب ایک خوفناک خواب تھا۔ اس کے بعد سے اپنی دو اور دوستوں تائیکو اور سور سے ملواتی ہے۔ وہ تمام کلاس بنک مار کر ایک جھیل کے کنارے دن گزارنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔
وہ خوب دوڑتی ہیں اور جلد ہی جھیل پر پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں ایک ان دونوں لڑکیوں کو مٹسوکو کے خواب کے بارے میں بتاتی ہے۔ سر کہتی ہے کہ یہ بس ایک خواب نہیں ہو سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کسی دوسری دنیا میں ہونے والا واقعہ ایسا ہوتا ہو جو حقیقی دنیا کے الٹ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھیل میں ایک پتھر پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اسے یہاں پھینکا، لیکن دوسری دنیا میں شاید اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ پتھر کے گرنے سے بننے والی لہروں کے ساتھ ایک خوفناک مگرمچھ نکلتا ہے اور اسے نگلنے لگتا ہے، لیکن پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ صرف سر کی سوچ ہوتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو ایسا بتا رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنی بات کرتی ہے کہ یہ سب دوسری دنیا میں ممکن ہے۔ جب وہ وہاں پاس میں ایک کمبل اور تکیے دیکھتے ہیں تو لڑکیاں تکیے سے کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر سب کچھ سلو اسپیڈ میں ہونے لگتا ہے اور پروں کو ہوا میں تیرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ تبھی مٹسوکو کو اپنی انگلی پر ایک چھوٹی سی خارش اور خون دکھائی دیتا ہے۔ اسی پل میں وہ دور دیکھتی ہے جہاں وہ دو لڑکیوں کو دیکھتی ہے، جن میں سے ایک دلہن کے لباس میں اور دوسری اسکول کے یونیفارم میں ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کی سوچ ہے جو کسی ایسے اشارے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جسے اسے سمجھنا چاہیے۔ سر کہتی ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جو اس دنیا میں امپاسبل ہو، کیونکہ ہماری قسمت تو لکھی جا چکی ہے اور ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ کلاس میں پہنچ کر لڑکیاں اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ جب کلاس شروع ہوتی ہے تو مٹسوکو اپنی جگہ کے قریب زمین پر گرا ہوا ایک تکیہ دیکھتی ہے۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکتی ہے اور ایکے سے کہتی ہے کہ وہ اسے پھینک دے۔ جب وہ ایسا کرتی ہے تو کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ ان کی ایک ٹیچر ایک بڑی مشین گن کے ساتھ آتی ہے اور پوری کلاس پر گولیاں چلانے لگتی ہے کہ اس کی کلاس کی لڑکیاں ایک بار پھر مار دی گئی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہے۔ ٹیچر اس کے پاس آتی ہے اور چیختے ہوئے پوچھتی ہے کہ اس نے اس کی کلاس چھوڑنے کی ہمت کیسے کی، اور پاگلوں کی طرح ہر طرف گولیاں چلانے لگتی ہے۔ اسی وقت تائیکو اور سر مٹسوکو کو بچانے کے لیے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگتی ہیں اور ایک میز کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، لیکن ایک اور ٹیچر آتی ہے اور ان دونوں کو مار دیتی ہے۔ ایک بار پھر صرف مٹسوکو ہی بچتی ہے۔ وہ بچ جانے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسکول سے بھاگنے میں لگتی ہے، لیکن ٹیچر کی فائرنگ جاری رہتی ہے۔ مٹسوکو اور بچ جانے والے اسٹوڈنٹس کا ایک چھوٹا گروپ اسکول سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن تبھی خوفناک ہوا آتی ہے اور سب کو آدھے حصوں میں کاٹ دیتی ہے، سوائے مٹسوکو کے جو پہلے سے ہی اس کی آہٹ پا کر زمین پر گر جاتی ہے۔ باقی سب کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ مٹسوکو پھر سے اکیلی رہ جاتی ہے اور ایک طرف کو بھاگتے ہوئے مدد کی تلاش میں اپنی کوشش جاری رکھتی ہے۔ وہ کافی دور تک دوڑتی ہے اور شہر کے رش میں پہنچتی ہے جہاں اسے ایک پولیس اسٹیشن نظر آتا ہے۔ مٹسوکو اندر جاتی ہے اور مدد مانگنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کچھ بول نہیں پاتی اور صرف روتے ہوئے کچھ الفاظ میں بڑبڑاتی ہے۔ جس پولیس آفیسر نے اس کی مدد کی وہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اتنی بے چین کیوں ہے، اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھتی ہے تو وہ اسے پہچان لیتی ہے اور اسے کائکو کے نام سے پکارتی ہے۔ تب پولیس افسر مٹسوکو سے پوچھتی ہے، جسے وہ اتفاق سے کائکو سمجھ رہی تھی، کہ وہ اسکول یونیفارم کیوں پہنے ہوئے ہے، جس پر مٹسوکو بہت حیران ہوتی ہے۔ پولیس آفیسر مٹسوکو کے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے اور اس کی موجودہ شکل دکھاتی ہے جو کہ بالکل بدل چکی ہوتی ہے، اور پولیس آفیسر اسے بتاتی ہے کہ آج اس کی شادی ہے۔ بغیر زیادہ سوال کیے وہ مٹسوکو کو ایک شادی میں لے جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ یادداشت کھونے کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ جب وہ چرچ پہنچتی ہے تو ایکے بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ مٹسوکو اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر ایکے سے چپ رہنے اور زیادہ سوال نہ کرنے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ وہاں موجود تمام لوگ کسی اور کی کنٹرول میں ہیں۔ جب ایکے اسے دلہن کا لباس پہناتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ وہی کرے جو اس سے کہا جا رہا ہے اور بالکل بھی گھبرائے نہیں۔ جب ایکے سے تیار کر لیتی ہے تو وہاں کچھ لڑکیاں آتی ہیں اور اس کا مذاق اڑاتی ہیں، مگر ایکے ان تمام لڑکیوں کو ختم کر دیتی ہے اور مٹسوکو سے کہتی ہے کہ وہ چرچ کے اندر جائے اور وہاں موجود سب لوگوں کو ختم کر دے۔ مٹسوکو چرچ پہنچتی ہے، مگر وہاں اسے ایک دولہے کے بجائے ایک تابوت نظر آتا ہے۔ اسی دوران وہاں موجود سب لوگ اس کا مذاق اڑانے اور اس کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ ایک گیس تابوت کھولتی ہے اور ایک خون سے لت پت سور کے سر والا آدمی باہر نکلتا ہے
खौफजदा मित्सुको एक टूटी हुई बोतल से इस पर हमला करती है और एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वो और एके वहाँ मौजूद सब लोगों को मार देती हैं और आखिरकार चर्च से भागने में कामयाब हो जाती हैं। एक लम्हे में एके मित्सुको से कहती है कि वो भागती रहे, जबकि वो उन लोगों को भटकाने के लिए रुक जाएगी जो इनका पीछा कर रहे हैं। कुछ दूर दौड़ने के बाद मित्सुको एक और जगह पहुंच जाती है और ख़ुद को आईने में देखती है तो वो फिर से चेंज लड़की बन चुकी होती है। वहाँ पर रेस हो रही होती है। कुछ लड़कियाँ इसे देखती हैं और कहती हैं कि उन्हें दौड़ जारी रखनी चाहिए और इसे एक दूसरे नाम से बुलाती हैं। वो दौड़ जीतने की पूरी कोशिश करती है और अपनी उन दोस्तों को याद करती है जो मर चुकी थी, ताइको और सुर। जब मित्सुको को एहसास होता है तो वो इन टीचर को भी देखती हैं जिन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को मार डाला था। भागते भागते वो महसूस करती है कि वही सुअर वाले सर वाला आदमी और वो औरतें जिन्होंने उसको चर्च में रोका था उसकी तरफ आ रहे थे और वो सब बुरी ताकत जैसे लगने लगते हैं। तो वो रेस के रास्ते से बाहर भागती है और एक नामालूम और वीरान जगह पर पहुंचती है। वहाँ उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़की मिलती है जो कहती है कि वो इसे रास्ता तलाश करने और ख़तरे से बचने में मदद देगी। वो लड़की उसे खाली जगह पर ले जाती है जहाँ कई और लड़कियाँ ज़ॉम्बी की तरह खड़ी होती हैं। वो लड़की जो इसे वहाँ लेकर आई थी वो कहती है कि उसे मरना होगा क्योंकि सबकी मौत की जिम्मेदार मित्सुको है और अगर वो गायब हो जाए तो तमाम बुरे वाक़यात भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी वक्त एके दोबारा ज़ाहिर होती है और इसे बचाती है, ये कहते हुए कि वो उनकी बातों पर ध्यान ना दे। फिर वो इसे वहाँ से खींच कर ले जाती है और एक पुरसुकून जगह पर पहुँचती है और एके बताती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो मित्सुको से कहती है कि वो बार बार अपना असल नाम तेज़ आवाज़ में पुकारे ताकि वो अपनी असल शक्ल में वापस आ सके। एके से अपनी कलाइयों में बंधे हुए धागे दिखाती है और इसे खींचने के लिए कहती है ताकि वो इस दुनिया से बाहर निकल सकें। मित्सुको शुरू में इनकार करती है क्योंकि वो दोबारा अपनी दोस्त को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, मगर एके कहती है कि यही वो वाहिद रास्ता है जिससे वो आज़ाद हो सकती है। आखिरकार मित्सुको मान जाती है और वो धागे खींचती है। उसी वक्त एके दो हिस्सों में कट जाती है और एक रास्ता खुलता है जिसमें कई धागे और एक रोशनी नज़र आती है। मित्सुको रोशनी की तरफ बढ़ जाती है और एक नामालूम जगह पहुंचती है जिसे इंसानों की दुनिया कहा जाता है। वहाँ वो अपने ही पोस्टर देखती है जिन्हें कुछ आदमी देख रहे होते हैं। एक आदमी इसके पीछे आता है और इसकी तरफ बढ़ता है, ये कहते हुए कि वो फ्यूचर में है। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो आगे बढ़ती है और दोबारा एक गारनुमा जगह पर पहुंचती है। वहाँ वो एक बूढ़े आदमी को एक किस्म का गेम खेलते हुए देखती है। वो महसूस करती है कि इस गेम के कैरेक्टर वो और इसकी तमाम शक्लें थीं। बूढ़ा आदमी बताता है कि उसने ये गेम बनाया है और वो इस पर कंट्रोल रखता है। वो ये भी कहता है कि हकीकत में वो बहुत पहले मर चुकी थी, मगर इसने इसके और इसकी क्लास की लड़कियों के डीएनए का सैंपल ले लिया था जिससे वो उन्हें दोबारा पैदा कर सकता था ताकि वो इस गेम में मर्दों की सेक्स के लिए तफरीह का ज़रिया बन सकें। तभी एक आदमी आता है और अपनी पैंट उतारता है और बेड पर लेट जाता है और मित्सुको को उसे मुतमईन करने के लिए बुलाता है। मित्सुको बगैर किसी अमल के रह जाती है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे गेम का आखिरी स्टेज मुकम्मल करना होगा और उसकी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी। मित्सुको डर जाती है। वो बिस्तर पर पड़े आदमी की तरफ बढ़ती है और लेट जाती है और अपने दोस्तों के अल्फाज और लम्हात को याद करने लगती है। आखिरकार वो समझ जाती है कि वो इस खेल में सिर्फ तभी बाहर निकल सकती है जब वो कुछ उलट करे। फिर उसी वक्त वो अजीब आदमी इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गुस्से के लम्हे में वो इसे दबोच लेती है और इसका गला दबा देती है। फिर वो इस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ती है जो मुकम्मल तौर पर हैरान खड़ा होता है क्योंकि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मित्सुको ऐसा करने के काबिल होगी। वो इसे रुकने के लिए भीख मांगता है, लेकिन वो पक्के इरादे के साथ इसकी तरफ बढ़ती है, उसकी छड़ी खींचती है और इसके सीने में घोंप देती है जिससे वो इस दुनिया में मर जाता है। अगले मंजर में हम वापस आते हैं जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था और इस बार मित्सुको खुद को बचाने के लिए अपनी जान ले लेती है और यही इसके दूसरे रूपों के साथ भी होता है, यहाँ तक कि इस खेल का कोई हिस्सा नहीं रह जाता। फिल्म ख़त्म होती है
जहाँ मित्सुको को एक बर्फ से ढकी जगह पर लेटे हुए दिखाया जाता है। वो हकीकी दुनिया में वापस आने में कामयाब हो चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर सेफ और आज़ाद थी। अब मर्दों के लिए सिर्फ एक चीज़ या ख्वाहिश की शय नहीं थी। देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख सकें।